أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، میں نے گزشتہ جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں چند بنیادی باتیں عرض کی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال معراج کرائی گئی وہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے حزن اور غم کا سال تھا۔ تفصیلات میں نے عرض کی تھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تسلی کے لیے یہ معراج کا سفر کرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، آپ کی چچا زاد بہن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے گھر میں تھے۔ وہاں سے بیت اللہ میں آپ کو لایا گیا۔ اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا گیا، اور حدیث میں ہے کہ دھونے کے بعد اس میں ایمان اور حکمت بھر دی گئی، دل کے اندر ایمان اور حکمت۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ ایک بات یہاں عرض کر دوں، یہ جتنی عالم غیب کی چیزیں بتائی جاتی ہیں، عالم آخرت کی باتیں بتائی جاتی ہیں اور ان کو کسی مثال سے سمجھایا جاتا ہے تو یہ محض سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وہ والی چیزیں ہمارے خواب و خیال سے بھی بہت اونچی ہیں۔ تو یہاں ہم سواری کا نام لے رہے ہیں تو بھائی وہ سواری کیسی، ایسی عجیب سواری یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ جہاں بھی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پاؤں ہوتا تھا، یعنی بجلی کی رو سے، بجلی کی تیزی سے بھی زیادہ وہ تیز تھی۔ تو اب سوچا جائے تو دنیا میں تو کوئی ایسی سواری نہیں ہے فی الحال، لیکن براق کے بارے میں یہی آتا ہے۔ تو اسی طرح لکھا ہے کہ عالم غیب کی جتنی چیزیں ہیں، عالم آخرت کی جتنی باتیں بتائی جاتی ہیں، وہ ہماری سوچوں سے بہت ماورا ہے۔ قرآن کریم میں
باغات کا ذکر آتا ہے، جی میوہ جات کا ذکر آتا ہے، انگوروں کا، کھجور کا، تو یہ یہاں والی چیزیں نہیں ہیں۔ یہاں والی چیزیں تو ان کو 100 حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ براق لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، اور اسی کو قرآن کریم نے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پہلے لفظ لائے ہیں سبحان، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ علماء نے عجیب نکتہ ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم میں سبحان کا لفظ عام طور پر ایسی جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں انسان یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں عاجز محض ہوں اور اللہ کی ذات بڑی قدرت والی ہے۔ جی بڑائی جس پر ختم ہو وہ اللہ ہے، اور عاجزی جس پر ختم ہو وہ بندہ ہے۔ تو جہاں انسان اپنی عاجزی کا انتہائی اظہار کرتا ہے کہ یہ کام ایک ہی ذات کر سکتی ہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، تو وہاں سبحان کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے اور وہاں کیا دعا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں مگر آپ، سبحانک، آپ کی ذات بے عیب ہے، آپ کی ذات پاک ہے۔ کیا معنی ہے کہ میں تو عاجز محض ہوں، مچھلی کے پیٹ میں آ گیا ہوں، اب اگر کوئی نکال سکتی ہے تو وہ آپ ہی کی ذات نکال سکتی ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہاں ہے سبحان کا لفظ، لا الہ الا انت سبحانک۔ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ، اور پھر آگے ثنا پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم، کیا معنی؟ اے اللہ میں تو آپ کے سامنے بے بس عاجز بندہ محض بن کر آ گیا ہوں، اب دینے والی ذات آپ کی ہے۔ جی تو یہاں بھی سبحان کے لفظ سے یہ بات شروع کی۔ بہت ساری چیزوں کے جوابات ہیں کہ اللہ نے سبحان کے لفظ سے سفر کو کیوں شروع کیا، کہ یہ سفر ایسا ہے جو ما فوق العقل ہے، عقل میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ لیکن تم اس کو مت دیکھو، لے جانے والا کون ہے؟ جو لے جانے والا ہے اس کو سبحان کہتے ہیں۔ جی سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ یہ نسبت اللہ کی طرف ہے۔ نسبت کس کی طرف ہے؟ لے جانے والا، لے جانے والے کو دیکھو، جانے والے کو مت دیکھو۔ جی اگر جانے والے کے بارے میں سوچو گے تو بہت سارے اشکالات آئیں گے۔ لے جانے والے کو دیکھو، لے جانے والا کون ہے؟ سبحان ہے۔ جی لے جانے والا کون ہے؟ سبحان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں گیا تھا، میں نے سیر کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے سیر کرائی۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی، جس نے اسرا، راتوں رات لے گیا، جس نے رات کو سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندے کو۔
علماء نے یہاں یہ بھی بڑے نکات ذکر کیے ہیں کہ یہاں رات کا ذکر ہے، اللہ دن کو بھی تو کرا سکتے تھے جی، اللہ دن کو بھی کرا سکتے تھے، دیکھنے والے بھی دیکھ لیتے۔ تو علماء نے لکھا ہے ترقیات، عروج، منازل یہ ہمیشہ رات کو ہی ملا کرتی ہیں جی۔ اللہ کی جو فتوحات ہیں، اللہ کی طرف سے جو رحمتیں ہیں، وہ اپنے بندوں پر زیادہ تر رات کو نازل ہوتی ہیں۔ تہجد کی نماز کو بھی اللہ نے رات میں رکھا ہے جی، اور قرآن کریم میں بھی وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، نیک لوگوں کی صفات بیان کی ہے کہ وہ سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں، وہ تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں جی، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے رہتے تھے۔ سورۃ مزمل میں قم اللیل یا ایھا المزمل قم اللیل، اے کملی اوڑھنے والے رات کو قیام کر۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس لیے کہ ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں جی۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کا جو اٹھنا ہے نا، یہ زیادہ بھاری بھی ہے، لیکن جو رات کو اٹھتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ واقوم قیلا، اس کی بات سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ جو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے نا، اس کی بات سب سے اچھی ہوتی ہے، وہ بات کو صحیح طریقے پر ادا بھی کرتا ہے، اس کی بات میں بہت زیادہ فائدے بھی ہوتے ہیں، منافع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی رات کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو راتوں کے بڑے راز ہیں، اللہ اپنی مہربانیاں راتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معراج رات کو کرائی گئی۔ لیلاً، یہ تنوین جو ہے نا، یہ تنکیر کی ہے، نکرہ کی ہے۔ کیا معنی؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں، کوئی صدیوں کا زمانہ نہیں گزرا، رات کا بھی ایک حصہ، اس ایک حصے میں اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، کہتے ہیں پیدل جاؤ تو مہینوں کا سفر ہے جی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آن یہ جو سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں اور لامکانوں تک اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ لیکن کبھی تغلیباً اس زمینی سفر کو بھی معراج سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اور کبھی اس سفر کو بھی اسراء سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی اسرا، جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اب یہ عجیب لفظ ہے، بعبدہ، اپنے بندے کو، کوئی جھگڑا نہیں ہے، ترجمہ ہے۔ عبد فرمایا، عبد کسے کہتے ہیں؟ روح مع الجسم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر ہوا تھا، روح بما جسم کے، جس کو بندہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ معراج صرف روح مبارک کو ہوتی تو عبد کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو اللہ نے چاہا، یہاں بھی عبد ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، یہاں بھی عبد ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، میرے بندے کو رات ہی رات یہاں سے لے جائیے، میرے بندوں کو، بنی اسرائیل کو۔ تو عبد روح بما جسم کو کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر گئے، یہ خواب کی بات بھی نہیں ہے، یہ صرف روح کی سیر بھی نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روح بما جسم، آپ کی ذات مبارک تشریف لے گئی۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سفر کی ابتدا مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، اقصی کا معنی دور والی مسجد، تو چونکہ مسجد حرام سے یہ دور ہے تو اس کا نام مسجد اقصی ہو گیا۔ مسجد اقصی تک یہ زمینی سفر ہے، اس میں دو جگہیں کہتے ہیں، یہ جو مدینہ منورہ ہے، جب یہاں مکہ سے چلے تھے تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر ہے، یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے اور یہ شام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے، پوچھا تو فرمایا کہ یہ آپ کی دار الہجرت ہے۔ اس وقت تو ہجرت کا وہ نہیں تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر یہاں سے سفر شروع ہوا، آگے ایک پہاڑ، سرخ پہاڑ ہے، اس کے پاس دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی وہاں بس دیکھا ہے، ملاقات نہیں ہوئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچ گئے۔ روایات میں آتا ہے یہ براق ظاہر آسمانوں سے آیا تھا، سواری تھی، جنت کی سواری تھی۔ تو اس کو وہاں ایک پتھر ہے مخصوص جہاں انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لایا کرتے تھے اور اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی اسی پتھر کے اس سوراخ کو صاف کیا اور براق کو وہاں باندھا ہے۔ باندھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہاں بھی ہمیں تدبیر بتائی گئی ہے۔ جی حالانکہ وہ سواری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی ہے، اس دنیا کی ہے ہی نہیں، نافرمانی کا مادہ تو اس میں ہے ہی نہیں۔ جی اللہ کا حکم ہے، لیکن تدبیر کے لیے، کہ تدبیر یہ ہے کہ پہلے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا تو ہوتا ہے نا، جب آدمی منزل مقصود پہ پہنچتا ہے تو تیزی ہوتی ہے، بہت جلدی میں لوگ آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواریاں کہاں ہیں، سامان کہاں رکھا ہے؟ کہتے ہیں ان کو ہم نے وہاں چھوڑ دیا ہے۔ کہا باندھا ہے؟ کہا نہیں، اللہ پر توکل کیا ہے۔ فرمایا پہلے ان کا پاؤں باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ اپنی تدبیر پہلے کر لو، اپنے اسباب جو آپ سے ہو سکتے ہیں وہ پہلے کرو، اور جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس میں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ہمارے لوگ یہاں بھی تھوڑی ڈنڈی مارتے ہیں۔ جی وہ ایک پاگل جو تھا نا، یہی کراچی کا واقعہ ہے، ایک نے کہا ہم حق پر ہیں، دوسرے نے کہا ہم حق پر ہیں، تیل گرم کیا، کہتے ہیں تیل میں ہاتھ ڈالتے ہیں پتہ چل جائے گا کون حق پر۔ بھائی یہ کوئی بات ہے؟ جی یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ غلوب ہے، غلوب۔ بھائی آپ روڈ پر جا رہے ہیں، آپ بچ بچ کے جائیں، بچانے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ لیکن آپ کو تو اپنا بچنا ہے، بچاؤ اختیار کرنا ہے۔ آپ جا کے بیچ راستے پر چلنا شروع کر دیں اور کہیں اللہ پر میں نے توکل کیا، یہ توکل نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ تھوڑا سا اس میں بھی فرق کرنا چاہیے، لوگوں کو ہیضہ ہو جاتا ہے توکل کا۔ یہ توکل نہیں، علماء نے لکھا یہ تعطل ہے، تعطل۔
اسباب کو معطل کر دینا، اسباب چھوڑ دینا، یہ انسان اس کا مکلف نہیں ہے۔ انسان مکلف ہے اسباب اختیار کرو، محنت کرو، ہیلہ اختیار کرو۔ روزی دینے والی ذات کس کی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کبھی سفر ہوتا ہے، ایک چوک میں وہاں کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن ایک ٹھیلے والا کھڑا ہے، کوئی اور نہیں ہے، کبھی کوئی موچی بیٹھا ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ ٹھیلے والے نے سبب اختیار کیا، اب روزی پہنچانا کس کا کام ہے بھائی؟ موچی بیٹھا ہے، اسباب اختیار کر لیے، وہاں ضرورت مندوں کو بھیجنا کس کا کام ہے؟ یہ اسباب ہے۔ اسباب اختیار کرو اور نتیجہ کس پر چھوڑو بھائی؟ بیمار ہو دوائی لو، لیکن یہ مت کہو کہ دوائی سے مجھے صحت ملے گی۔ صحت دینے والی ذات کس کی ہے؟ یہ سنت ہے، سبب اختیار کیا ہے۔ اچھا یہاں خود بتاؤ، جو اللہ مسجد اقصی سے اوپر لے جا رہا ہے، اس اللہ کو سواری بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں بتلایا تدبیر۔ یہ دنیا اسباب کے ماتحت ہے، یہاں جتنا معاملات چلیں گے اسباب کے ساتھ چلیں گے۔ اسباب اختیار کرو، تدبیر اختیار کرو، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ تو وہاں سواری باندھی گئی۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام 1,24,000 کم و بیش، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء کرام یہاں موجود تھے۔ تمام انبیاء کرام یہاں موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں بھی بہت ساری چیزیں اللہ نے فرما دی۔ یہاں مرزا غلام قادیانی نہیں تھا جی، نہیں تھا، تو اس لیے جتنے نبی تھے وہاں موجود تھے، جو نبی نہیں تھا وہ وہاں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جائیں تو معزز مہمان کا اکرام یہ ہے کہ پہلے 1,24,000 استقبال کے لیے موجود ہوں۔ اس دنیا میں بھی آپ تشریف لائے تو سب سے آخر میں، اور معراج کے لیے آپ جا رہے ہیں تو انبیاء آپ کے استقبال کے لیے موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کرائی۔ امام الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے، دیکھو ہر نبی کی امت، یعنی نبی آتا ہے اس کی امت آتی ہے، نبی پہلے آتا ہے، امت کیا ہوتی ہے بھائی؟ بعد میں۔ اور نبی کی امت عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ آپ بعد میں آئے، آپ کی امت پہلے آئی ہے۔ جتنے انبیاء ہیں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس نبی پر تم نے ضرور بھی ضرور ایمان لانا ہے۔ انبیاء کو کہا جا رہا ہے عالم ارواح میں جب وہ رسول آئے گا تم سب نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس نبی کی تم نے مدد بھی کرنی ہے۔ آج ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ دوسرے آسمان پر موجود ہیں۔ یہ اس سفر میں عرض کروں گا،
حیات ہیں، روح بما جسم کے ساتھ حیات ہیں، یہ گویا نمائندہ بن کر آئے ہیں سارے انبیاء کرام کے۔ اس امت پر، حضور کی امت پر جب آخری دور آئے گا، مشکلات آئیں گی، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی عمل کرائیں گے۔ گویا نبی پہلے کے ہیں، نبوت سے معزول نہیں ہوئے، نبی رہنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اس امت کے لیے قیادت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث متواترہ میں بیان کیا ہے، یعنی ایسی احادیث جن کا حکم قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم کا حکم قطعی اور یقینی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ کیا کرائی؟ یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ کس پر نازل ہوئی ہے؟ پہلے نہ تورات میں اس کا نزول ہوا ہے، نہ انجیل میں ہوا ہے، نہ زبور میں ہوا ہے، نہ صحیفوں میں ہوا ہے۔ تو حضور امام ہے، آپ نے تو فاتحہ پڑھی ہے، مقتدیوں نے نہیں پڑھی۔ جی یہ جو زور لگاتے ہیں نا، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، ان سے یہ مسئلہ پوچھو، انبیاء نے فاتحہ پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تھی۔ امام کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ مقتدا، رہنما۔ جی الامام الضامن، جو وہ کرے گا ہماری طرف سے، گویا تمام مقتدیوں کا نمائندہ متکلم امام ہوتا ہے۔ اور کہیں بھی نمائندہ جائے، سارے بیک وقت بولنے لگ جائیں، وہ کہتے ہیں یہ بے ڈھنگے لوگ ہیں، ان کو تو طریقہ ہی نہیں آتا بات کرنے کا۔ بھائی اپنا ایک متکلم بناؤ۔ تبلیغ میں بھی ایک متکلم ہے، ہر کام میں ایک نمائندہ ہوتا ہے۔ امام نمائندہ ہے، مقتدا ہے۔ احادیث اپنی جگہ میں اس واقعے کے انداز سے بات عرض کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کرائی۔ امامت کرانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، احادیث میں دیکھیں بالکل صاف واضح الفاظ ہیں۔ کتاب فی المعراج، مشکات کی حدیث کتاب ہے، اور اس میں یہ حدیث ہے، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے تو روایات میں ہے کہ آسمان کا جو دروغہ ہے، حضرت جبرائیل نے آواز دی، کھٹکھٹایا، اس نے کہا کون؟ کہا جبرائیل۔ حالانکہ دن میں کئی مرتبہ آتے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک سفر ایک بڑے اس سے ہو رہا ہے۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کو بلایا گیا؟ جی ہاں۔ دروازہ کھل گیا، آگے حضرت آدم علیہ السلام، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح کے الفاظ سے استقبال، کہ خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی، صالح نبی کے ان الفاظ سے۔ کہتے ہیں حضرت آدم بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں طرف کچھ روحیں ہیں، ان کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو کوئی روحیں نظر آتی ہیں، روتے ہیں۔ پوچھا گیا کون؟ کہا ان کے دائیں طرف جو ہے ان کی اولاد ہے جو جنت میں جائے گی، اور بائیں طرف وہ اولاد ہے جو جہنم میں جائے گی۔ اپنی جنت والی اولاد کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، مغموم ہو جاتے ہیں۔ اولاد تو اولاد ہوتی ہے، جی اولاد اولاد ہوتی ہے، اور باپ اولاد کی خوشی سے
اولاد کو نعمت ملنے سے، انعام ملنے سے، اعزاز ملنے سے باپ کی روح خوش ہوتی ہے، اور اولاد کی تکلیف سے باپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آج یہ ماں باپ کا جو احترام ہے نا، وہ بھی ہماری اولادوں کے دلوں میں نہیں ہے۔ اللہ معاف فرما دے، پتہ نہیں ہم لوگ کہاں چلے گئے۔ کاغذی، جیسے آج کل ہر چیز نمائشی ہے نا، آج کل اولاد کے رشتے بھی نمائشی بنے ہوئے ہیں جی۔ حالانکہ ماں باپ اللہ کے بعد جو درجہ ہے نا ایک انسان پر، یوں سمجھ لیں احسان کا اور حسن سلوک کا، اللہ تم ہمارے معبود ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے بعد جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ والدین ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن آج ہم اس رشتے کو، ماں باپ اور بچوں کے تعلق ایک مصنوعی سمجھا جا رہا ہے جانبین سے۔ وہ کل ایک لفظ آیا بہت مجھے اچھا لگا، اولاد ایک ہوتا ہے پالنا اور ایک ہوتا ہے تربیت کرنا۔ آج ہم اپنی اولادوں کو پالتے ہیں، تربیت نہیں کرتے، اور یہ واقعی ہے۔ ہر گھر کی یہ کہانی ہے کہ ہم پالنا جانتے ہیں، اولاد کو تربیت کرنا ہم نہیں جانتے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں باپ سب سے بہترین جو تحفہ اپنی اولاد کو دیتے ہیں نا، وہ تربیت کا ہے۔ آج ہم دے رہے ہیں، ہر ایک باپ اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں اولاد کی تربیت کر رہا ہوں۔ خود اپنا محاسبہ کریں، اپنے دل کے اندر سے پوچھیں، اور مائیں بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہیں۔ واقعہ تو یہ لگتا ہے، اللہ معاف فرما دے، اولاد آگے آگے ہے اور ماں باپ پیچھے پیچھے ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح معاشرے نہیں بنتے۔ ہمارا اسلامی معاشرہ بہت خوبصورت معاشرہ ہے، بہت اونچا معاشرہ ہے، پاکیزہ معاشرہ ہے ہمارا، لیکن کبھی ہم توجہ تو کریں۔ ماں باپ اولاد کو پیسہ دے جائے یہ کوئی خیر نہیں ہے، ہاں اچھی تربیت کر جائے، بھلے وہ فقیر کیوں نہ ہو، یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے اور اونچا انعام ہے اپنی اولاد کے لیے۔ ہم نے خود دیکھا ہے، جو ماں باپ پیسہ دے کر گئے اولادوں کو، ماں باپ کو تو چھوڑا ہی، ان کی وہ سارا پیسہ بھی ہڑپ کر گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، آج کنگال ہیں، لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور جو اپنی اولادوں کی تربیت کر گئے، باوجود غربت کے، تکلیفوں کے، آج ان کی اولاد بھی آرام میں ہے اور ان کے تعلق والے بھی آرام میں ہیں۔ یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو بھائیوں، اولاد کی تربیت ضروری ہے، پالنا ضروری نہیں ہے۔ پل جاتے ہیں، چڑیا کے بچے بھی پل جاتے ہیں، پل جاتے نہیں پل جاتے ہیں، اور ہر مخلوق کے بچے پل جاتے ہیں۔ اگر یہی کام ہم نے کرنا تھا تو ہماری ضرورت ہی کیا تھی؟ ہمیں بھیجا گیا ہے تربیت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اولاد کو تربیت دینے کی دی ہے۔ یہ آپ نے جو بنا دی ہے نا، ہماری آنکھوں پر ایسا، آنکھوں پر بھی، ہمارے دماغ پر بھی، ہماری سوچ کا زاویہ ختم ہو گیا۔ یہ جن کو ہم تعلیم گاہیں کہتے ہیں، عصری تعلیم گاہیں، یہ ہماری معاشرت کے لیے زہر قاتل ہیں۔ کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جن کو ہم پیسہ دے رہے ہیں، جن کے ہم سارے نخرے برداشت کرتے ہیں، بچوں کی یوں ورزی ہونی چاہیے، بچیوں کی یوں ہونی چاہیے، یہ یونیفارم ہونا چاہیے جی، بچی سر پر دوپٹہ لے کر نہ آئے،
بچے یہ لباس نہ پہن کر آئیں۔ اب آپ بتائیں یہ لباس کا تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کوئی جوڑ ہے؟ لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اس تہذیب کو قتل کرنا ہے، اس معاشرت کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ وہ اگلے دن اسلام آباد یونیورسٹی کے پرچے میں بہن اور بھائی کے جنسی معاملات پر امتحان لیا گیا۔ آپ بتائیے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور کہنے پر آگے کیا ڈھیٹ بن کے کیا کہتے ہیں، جب معاشرہ یہ چاہتا ہے تو ہم کیوں نہ دیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ تعلیم تعلیم تعلیم، ایسا خناس ذہنوں میں بٹھا دیا گیا۔ یہ تعلیم نہیں ہے بھائی، یہ ہمیں کیا کہتے ہیں، مٹھائی میں جو ہے نا زہر ٹھونس کر کھلایا جا رہا ہے۔ ہم سے یہ کپڑے بھی ان کو برداشت نہیں ہے کہ یہ کپڑے کیوں پہنتے ہیں۔ آپ خود بتاؤ، اتنا تو ہمیں وہ دور لے گئے کہ برقع آج ہمارے اندر رہنے والوں کو بھی برا لگنے لگا ہے۔ یہ ان کے زہر کا اثر نہیں ہے اور کیا ہے؟ دوپٹہ تو دور گیا، حالانکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ چونکہ وہ عالمہ بھی تھی، کہا اللہ کے نبی جب جبرائیل آئے نا مجھے بتا دینا۔ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تھوڑا سا دوپٹہ یوں کیا، آپ نے فرمایا چلے گئے۔ آپ نے کہا واقعی یہ جبرائیل ہے، جہاں عورت کا سر ننگا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے۔ سنو یہ لفظ سنو، جہاں عورت کا سر ننگا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری ماں، ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری پھپھو، ہماری خالہ، یہ محرم رشتے میں عرض کر رہا ہوں، اگر دوپٹہ ادھر ادھر ہو بھی جائے جائز ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ افسوس کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ موضوع پھر آگے پورا کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور ان باتوں پر، آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔